دوستو کبھی سوچا ہے کہ ایک یتیم بچہ جب رات کو بھوکا سو جائے تو اس کے آنسو کس کے نام لکھے جاتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے کہ ایک غریب ماں جب رات کو اپنے بچوں کو روٹی کے بغیر سلاتی ہے تو اس کی آہیں کس کے کانوں تک پہنچتی ہیں؟ قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو مت ستایا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا۔ لیکن افسوس، آج ہماری گلیوں میں یتیم بچے جوتے پالش کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں برتن دھو رہے ہیں اور ہم انہیں حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کیا یہی ہمارا دین ہے؟ کیا یہی صحابہ کی سیرت تھی؟ دوستو آج ہم جانتے ہیں کہ یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کیا ہیں، کس طرح صحابہ کرام نے ان کے ساتھ محبت اور عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ شاید یہ باتیں ہمارے دل کو بدل دے اور کل ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے۔ دوستو اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے یتیموں اور مسکینوں کو عزت دی اور ان کے حقوق کو واضح کیا، معاشرے میں انہیں اعلیٰ مقام عطا کیا۔ قرآن بار بار یتیم کا ذکر کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت کو جنت کا ذریعہ بتایا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کس طرح صحابہ کرام نے ان تعلیمات پر عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات اپنے بچوں کو بھوکا سلایا، گھر میں جو کھجوریں تھی وہ یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دی، خود پانی پی کر سو گئے۔ ان کے اس عمل پر سورۃ الدہر کی آیات نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، ایک خیمے کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ ایک ماں نے پانی میں پتھر ابال رہی ہے تاکہ بچے یہ سمجھ کر سو جائیں کہ کھانا پک رہا ہے۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ آپ نے بیت المال سے گھی اور آٹا لیا اور اپنے کندھوں پر اٹھایا اور کہا کہ کل قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں قحط پڑا، آپ کے تجارتی قافلے کے سینکڑوں اونٹوں پر اناج آیا۔ تاجروں نے کہا کہ یہ اناج ہمیں دے دیں، ہم آپ کو زیادہ منافع دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ مجھے 10 گنا دے گا۔ آپ نے اپنا یہ سارا اناج یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بھی ایک یتیم بچی کے گھر میں دودھ دھوتے تھے تاکہ اس کا گزارا آسان ہو جائے۔ جب آپ فوت ہوئے، یتیم کو پتہ چلا کہ خلیفہ وقت اس کے خادم تھے۔ دوستو یہ تھے ہمارے صحابہ کرام، یہ تھی ان کی تعلیمات۔ یتیموں کے لیے ان کے دل اٹھتے تھے اور مسکینوں کے لیے ان کے ہاتھ بڑھتے تھے۔ دوستو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگیوں میں برکت دے، ہمارے گھروں میں سکون عطا کرے اور ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، تو ہمیں بھی یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد خدمت کرنی ہوگی۔ دوستو آج ہم نے جتنی باتیں بھی سنی، اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب